الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو عزت میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے اور اصلاح کے لیے شیخ کا وجود ضروری ہے. شیخ کا وجود رحمت ہے کہ انسان کسی کی رہنمائی میں زندگی گزارتا ہے, کسی کو ماتحت ہو کر زندگی گزارتا ہے تو وہ بے فکر زندگی سے گزارتا ہے. ہوموبت نہیں کہتے ہیں. بس ایسے سمجھ جیسے والدین زندہ ہوں تو اولاد جگہ ہوتا ہے. زندگی گزار ہے اپنی مرضی کی گزارتے ہیں, نافرمانی اگر دینا بھی کرتے ہیں لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہوتا, کوئی غم فکر لاحق نہیں ہوتی. اس وجہ سے کہ چلو والدین ابھی زندہ ہے تو غم کی زندگی ہوتی ہے. تو اسی طرح سلوک کا معاملہ ہے کہ شہر کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا پھر انسان بےغم ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے والدین کی موجودگی میں انسان اندازہ نہیں ہوتا کہ چلو والدین ہیں دعا کرتے رہیں گے, یاد کرتے رہیں گے ان کی دعائیں, ان کی شفقتیں, ان کی اور جو ہاتھ میرے ساتھ ہیں. تو اسی طرح شہر کا وجود بھی ظاہر ہی والدین کی طرح ہے. جو اس میں وہ ایک راحت محسوس کرتا ہے, خوشی محسوس کرتا ہے, جو اطمینان محسوس کرتا ہے. کوئی تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, ہٹانے والے تو اللہ تعالیٰ ہے, لیکن یہ شہر ہے تو وسیلہ کے لیے بن جاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. اس مصیبت سے سنتا ہوں ابھی آپ کی دعا کا محتاج ہوں, توجہ فرمائے, کوئی مشورہ دے دیں. شکار اس کا کوئی مشورہ والا نہ ہو, کوئی بڑا نہ ہو, رہنما نہ ہو, تو انسان عموماً سے بھٹک جاتا ہے. پھر وہ بھٹک جاتا ہے اور پھر شیطان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے. پھر اپنی منمانی کرتا ہے, اپنی ذہن میں دل میں جو بھی بات آئی اس کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو عموماً سے بھٹک جاتا ہے, راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. تو شیخ کا وجود انتہائی ضروری ہے ہر کس ناقص کے لیے, اور یہ سبق بار بار پڑھایا جاتا ہے خانقاہوں میں. کس وجہ سے کہ یہ بات خود جنتی نہ جائے. خود میں سے ہم جاتے ہیں صبح سویرے تو کرانا ہے کہ جو ہے سال سے چل رہا ہے, سال سے کرانا چل رہا ہے, جو آج جو ہے وہی پڑھائی جا رہی ہے, تلاوت کا انداز ہوئی ہے, کس مقصد کے لیے یہ چیز خوب بچوں کے ذہن میں جنتی نہ جائے. یہ مقصد ہوتا ہے. غیر کرانے کام کی سنیے کسی خاص چیز کی نشاندہی ہے, قوم و ملت کی نشاندہی ہے کہ یہ ہمارا شعار ہے, قومی شعار ہے. دعا ہمارا قومی شعار ہے. تلاوت یہ الہی قانون ہے, اس پر ہم نے عمل کرنا ہے, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اسی طرح خانقاہوں میں بار بار اسی چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ صحبت اور شیخ کی ضرورت. اس کی اہمیت سے جان لیا بس پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں میری اصلاح اسی طریقے سے یہی پر ہوگی. شیخ کے بغیر انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی اور انسان کی قیمت بن جاتا ہے, قدر و قیمت اس کی نہیں ہوتی.
کسی اللہ والے کے ساتھ منسلک ہو گئے قدر قیمت والا بن جاتا ہے. اصل فرمایا کرتے کہ بس یوں سمجھیں کہ اللہ والوں کی مثال اور ہماری مثال کیسی ہے. جیسے مثلاً ڈاکٹر صاحب چلے گئے, ڈاکٹر صاحب بازار چلے گئے کہ بھائی مجھے باسمتی چاول چاہیے اچھے والے, تو دکاندار ان کو وہ دے دیتا ہے, 150 روپے کلو ہے, 200 روپے ہے, تو 300 کتنے میں لی ہے. تو عموماً اس میں تھوڑے بہت کنکر بھی آ جاتے ہیں گھر میں. جب ذرا سا صفائی کرتے ہیں تو اس میں کنکر وغیرہ خاص و خاصات وہ بھی آ جاتا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خاص و خاصات کو الگ کر دیں اور اس کو کیا کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے چاول تو دی ہے لیکن اس سے میں نے یہ دیکھو خاص و خاصات کیا گیا تو میں نے بھی دیا تھا. تو وہ کہہ رہے یہ پیچھے کیسے چلا آ رہا ہے. تو 150 روپے قیمت چاول کی بھی لگی اور خاص و خاصات کی بھی لگی, ان کنکروں کی بھی وہ قیمت لگ گئی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہی مثال سلاسل میں ہے کہ اللہ والے باسمتی چاول ہے, تو ان کے ساتھ جو جڑ گیا تو یہ بھی کنکر کے بہاؤ میں جو ہے نا چاول باسمتی کا بہاؤ ہے اس کا بھی لگ جائے گا کہ یہ خط و خاصات کنکر کی مانند ہے جیسا ہے, لیکن کیونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر اس کی بھی وہی قیمت لگ جاتی ہے. انسان کی قیمت لگ جاتی ہے, یقین بھی بن جاتا ہے. تو یہ اپنی قیمت بڑھانا چاہے تو اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو جائے. جس رفتار سے ہو جائیں گے اسی رفتار سے پھر بھی پرواز کرتا رہے گا. اگرچہ ان کے تقوی اور پریشانی تک تو نہیں پہنچ سکتا, لیکن ان کے ساتھ صرف منسلک ہونے میں یہ فائدہ اس کو مل جائے گا کہ تمام سلاسل کی ارواح کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. جو سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے ارواح کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو کتنی بڑی تنظیم کرتی ہے. اس سے بڑا انعام اس کے لیے کیا ہے کہ پورا جتنا بھی سلسلہ وہ حرکت میں آ جاتا ہے روحانی طور پر, اور پھر انسان آگے چلتا رہتا ہے. پھر بڑے بڑے عقل والے حیران رہ جاتے ہیں ایک انعام آدمی کا اور اتنا آگے نکل گیا تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو گیا, پھر کیا ہو جائے. تو وہ باہمن لوگوں کے ساتھ اس نے پھر سے اللہ تعالیٰ اس کے بھی ہدایت کی اور عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور جس پرواز سے ہو جاتے ہیں اسی پرواز سے بھی جا رہا ہوتا ہے. اصل ان کی مثال یہ بیان فرماتے تھے جیسے آگے تھک جا رہا ہوں تو پیچھے شخص کو مثلاً شخص کو تو وہ سائیکل پر سوار ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں. تو ایک طریقہ کیا ہوگا کہ بس یہ جو ہے نا ٹرک کی زنجیر پکڑ لیں تو ہاتھ پاؤں دکھانے نہیں پڑیں گے, بس جس رفتار سے تھک جا رہے اسی رفتار سے یہ بھی جایا. اب ٹرک اور سائیکل کے کام موازنہ ہوتا ہے. اس کی رفتار, اس کی قوت, طاقت, انجن کی طاقت سب کچھ سائیکل کے سامنے, سائیکل کے سامنے بس مچھر کی مانند ہے. لیکن صرف اس کا اس کی زنجیر پکڑنے سے یہ اس کی رفتار پر چل رہے ہیں. اسی طرح اللہ والوں کا دامت پکڑنے سے انسان ان کی رفتار پر سے چلتا ہے. ان کا جس پر رفتار سے ہو جاتے اسی رفتار سے یہ بھی سرکار ہے. ایک دفعہ مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس ملتان کے محترم اور بانی مبانی ایک دفعہ الملک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو چھوٹا خط مبارک تھا, نہیں کمزور جسم تھا. الملک رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے, خاص خلفاء میں شامل تھے. تجارت کے ساتھ بڑے بڑے مریدین متعلقین تھے, لمبے اونچے قد والے بھی تھے, خوب فداور طاقتور کبھی الجد کا. جا رہے تھے آگے آگے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے مریدین ہیں, قافلے کی جد سے جا رہے تھے تو جاتے خانہ بھون میں اپنی شیخ کی تم تازہ جو ہے نا زیارت کر لو گے, چلو میرے ساتھ. تو چلے گئے. جب محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دور سے دیکھا نا تو مسکرائے اور فرمائے دیکھو بھائی انجن کتنی چھوٹی سی اور بڑے بڑے ڈبوں کو کھینچ کر لا رہا ہے. انجن تو دیکھیں چھوٹا سا انجن ہے لیکن ڈبے بڑے بڑے کھینچ کر لا رہا ہے. تو اسی طرح کوئی جو نا علم و معرفت کے لحاظ سے کتنے اونچے کیوں نہ ہو, علوم کا فارغ کیوں نہ اس کے پاس ہو, لیکن اللہ والے کے پاس چلا جائے جو بے نام ہوتے ہیں ان کا نام لیول کیوں نہیں ہوتا, اپنے آپ کو گم کر دیتے ہیں. اللہ والوں کی صفت ہے ضرور تو مقصد یہ ہے کہ انسان میں تواضع آ جائے, عاجزی آ جائے, اپنے آپ کو یہ مٹا دے, اپنے آپ کو بنا کر تو پھر اللہ تعالیٰ کو بقا کی ضرورت عطا فرما دیتا ہے. اللہ والے کو اپنے آپ کو مٹاتے ہیں, چھپاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ خوشبو کب چھپ سکتی ہو تو پھیلتی رہتی ہے. جہاں بھی ہو, گھر کے اندر ہو, بند کمرے میں ہو, جہاں بھی خوشبو پھیل جاتی ہے اور رک نہیں سکتی.
تو اللہ تعالیٰ خود اللہ والوں کا شکر ہے اڑا لیتے ہیں، لوگوں کے دل میں ان کی محبت عظمت کو ڈال دیتے ہیں، عقیدت کو ڈال دیتے ہیں، لوگ خود بخود کھینچے چلے آ جاتے ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میں تو اپنا نام اور نشان مٹا بیٹھا، میرا شکر اڑا دیا کس نے؟ کیا اللہ میں تو اپنے آپ کو مٹا دیا تھا، میں نے گمنام کر دیا تھا، میں نے یہ میرا شکر کس نے اڑا دیا کہ ہر طرف سے لوگ لڑ آ رہے ہیں میرے کہ وہ وقت کہ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہجرت فرمائی تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، کسمپورسی کا حال تھا، تندرستی تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرما دی تو پھر ہر طرف سے مخلوق کے خدا ٹوٹ پڑی۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا پہلا استقائی کی کسی کا پہلا ہو، عزیز و غریب اللہ تعالیٰ نے شخصیت ان کو عطا فرمائی دی، عزیز و غریب کے ساتھ سے نوازا تھا، اور ایسی شخصیت تھی کہ ہم عزیز شخصیت تھی، ہر ایک یہ سمجھتا کہ بس حاجی صاحب ہمارے ہیں، ہر فائدے نے یہ سمجھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی شخصیت تھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، ہر ایک یہ سمجھتا بس یہ ہمارے ہیں، تو وہ قابل جو وقت کے سر ہے، لیکن ہر ایک فائدے نے یہ سمجھ یہ ہمارے ہیں۔ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ لوگ مجھے جو اپنے رنگ میں سمجھتے ہیں لیکن میرا اپنا ایک رنگ ہے، اور فرمایا میری مثال پانی کی سی ہے کہ پانی کے رنگ سے بو ذائقہ ہے، لیکن جس بوتل میں ڈالو وہی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ پانی کے اپنی رنگ میں صورت تو کوئی نہیں ہے، تو جو آپ کہتے ہیں جس سے پہلے غلط ہے، سر ہے یہ بھی غلط ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی بو نہیں ہے، کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اور پوری ہے انسانیت پر جو پوری کائنات کی حیات کا مدار پانی ہے، پانی ختم ہو جائے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو فرمایا ہر ایک مجھے اپنے رنگ میں سمجھتا ہے لیکن میرا اپنا ایک رنگ ہے، تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے، تو ایسی مقبولیت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہاں اپنی مقبولیت عطا فرما دیتا ہے، اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، پھر جو ہے نا لوگ ان کے پیچھے آتے رہتے، اصلاح ہوتی رہتی ہے، لیکن جو خدمت فطرت لوگ ہیں وہی جو ہے نا متوجہ ہوتے ہیں، اور جو کبھی فطرت وہ توجہ نہیں رہ سکتے، وہ متوجہ نہیں ہو سکتے، کہ ان کی طریق جو ہے نا وہ خراب ہے، ان کی فطرت جو ہے نا وہ خراب ہے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ کا فائدہ فرمایا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر شخص کو، ہر انسان کو، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق فطرت اسلام پر بھی ہے، لیکن آگے ماحول کے حساب سے پھر بدل جاتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاتھ پلا پڑا تو یہودی بن جائے گا، نصارہ کے ساتھ اس کا لڑ جائے تو وہ نصرانی بن جائے گا، مجوسیوں کے ساتھ اس کا لڑ جائے مجوسی بن جائے گا، ورنہ فطرت کے لحاظ سے ہر جو ہے نا سلیم فطرت پر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو اللہ والوں کی توجہ جو ہے نا بہت ضروری ہے، اس سے انسان کی قیمت لگ جاتی ہے۔ سب اس کی مثال نہیں ہم فرماتے تھے جیسے یہ تصویر ہوتی ہے، جو تصویر ہم 100 کی تصویر ہے، 1000 کی ہے، 500 کی ہے، 200 کی، جتنی بناتے ہیں 35 کی ہے، تو تصویر آپ بازار جا کر لیں گے تو کتنے مل جائے گی؟ 50 روپئے میں کم از کم ملے گی، مہنگائی کا بڑھتا جا رہا ہے معاملہ، 50 روپئے میں آپ کو تصویر مل جائے گی، سستی تصویر 50 سے 100 روپئے میں مل جائے گی۔ تو یہ جو تصویر ہم نے لی تو یہ ان 100 دانوں کی قیمت ہے، یعنی ہر دانے کی قیمت گویا 100 روپئے ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس لڑی میں پرویا گیا ہے، ہر دانہ قیمتی ہے، تو 3 دانے کم ہو تو آپ نہیں لیتے کہ نہیں بھائی 100 دانے پورے نہیں ہیں، میں نہیں لیتا ہوں، 97 98 96 نہیں لیتا ہوں، 100 دانے پورے ہم 100 روپئے میں وہ لیتے ہیں، یعنی گویا ہر دانے کی ہم قیمت 100 روپئے ادا کر رہے ہیں، کیونکہ لڑی سے پروئے ہوئے ہیں وہ۔ اب اسی سبزی کو آپ کھول لیں یا جو ہے اس سے کھانا باہر گر جائے، 3 4 10 دانے گر رہے ہیں، کوئی آپ کو کہ یہ لینا، آپ کے لیے مفت ہی لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ لڑی سے جو ہے نا کٹ گیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی لڑی میں اپنے آپ کو پرو دیا جائے، جو قیمت انسان ہے ایک پیسے کی قیمت نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے یہ جو ہے نا باقیمت لگ جائے گا، اس کی بھی قیمت لگ جائے گی، اس کے بھی نمبر لگ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے نواز دے گا۔ لیکن دل سے تڑپ ہو جائے، کڑک ہو، کچھ جو ہے نا حاصل کرنے کا جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جذبہ ہو کہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے قابل بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی زیارت لقاء محبوبیت جو مجھے حاصل ہو جائے، اس قابل میں بن جاؤں کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہو سکوں، تو وہ اللہ والوں کی جو ہے نا صحبت کو اپنے پر لازم کر دیں۔ اسلام تو سب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے، ظاہر اس کے لیے اللہ والے ہیں، خانقاہ ہیں، یہ وظیفات کارخانے ہیں، ہر چیز کا کارخانہ ہے، آدم جی ملتے پر وہاں پر آپ کو جو ہے نا کاغذ مل جائے گا،
شوگر خزانہ مل، وہاں پر آپ کو چینی مل جائے گی. اسی طرح مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی. تو اسی طرح کوئی ولی صاحب کارخانہ ولی بننا چاہے تو ولی صاحب کارخانے خانقاہ جن کو کہا جاتا ہے وہاں چلا جائے بچوں نے یہ ولی بن جائے گا. تقویٰ پرہیزگاری اس کو حاصل ہو جائے گی، کیونکہ تقویٰ پرہیزگاری کا مادن وہ عارفین کے دل ہے. لکھل لکھے مادن و مادن التقویٰ قلوب العارفین. عارفین کے دل جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری کے کان ہے، مادن ہے. وہاں پر خود بخود آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ دیکھتے جائیں سنتے جائیں عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ کرتے ہو، پھر ویسے زندگی بدلتی ہے. یعنی لیکن تسلسل ہو، تسلسل بہت ضروری ہے. تسلسل نہ ہو تو پھر عموماً انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے، بدگمان بھی ہو جاتا ہے، اور پھر سلسلے کی طرف کر لیتا ہے، شخص کی طرف کر لیتا ہے. حالانکہ غلطی اتنی ہوتی ہے. تسلسل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس مریض نہ جائے اور 2 مہینے کے بعد آ کر کہیں ڈاکٹر صاحب کو کیسی دوائی آپ نے جو ٹھیک نہیں ہوا تو یہ تو 2 دن لگائیں گے جاؤ نکل جاؤ. تمہیں میں نے کہا نہیں تھا 15 دن کے بعد آنا ہے، اور پھر 15 دن کے بعد آنا ہے، پھر مہینے کے بعد آنا ہے. تو میں دیکھ لیتا تمہاری دوائی کیسی تھی، دیکھی دوائی تو رات نہیں گئی، میں نے چھوڑ دی. ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے بھائی رات نہیں آ جاتے میں تبدیل کر لیتا. میرا کام ہی ہے، اگر ایک دوائی رات نہیں ہے دوسری تو میں دے دیتا ہوں. کیونکہ یہ مطلب تو نہیں کہ تم جو ہے جا کر علاج بھی چھوڑ دو، دوائیاں پھینک دو، مجھ سے بدگمان ہو جاؤ. تو یہی حال شیخ کا ہے کہ تسلسل سے آتا رہے، جو علاج معالجہ بتائے بالکل اس کے ساتھ فرق نہ آئے تو شیخ کو یہ نسخہ تجویز کر دے گا نا، یہ چیز بتا دے گا کہ اصلاح کے لیے غیر اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر اس کو فائز کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شیخ کی بھی رہنمائی فرماتا ہے. شیخ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جس کی مرید کی طرف ہوتی ہے اس میں شیخ کے قلب میں اللہ تعالیٰ علوم و فیوزات ڈال دیتا ہے قدرتی طور پر. اور خانقاہ یہ سلسلہ یہ ہے، یہ تقریر اور جو ہے نا وہ سلسلہ ہے ہی اس میں کہ انسان جو ہے نا بناؤ سنگار کر کے خوب جو ہے نا پہلے سے ایک ہفتہ پہلے تیاری کرتے ہیں، جیسے فتوا حضرات تیاری کر کے موضوع اقبال کہتا ہے ایک ہفتہ کی رٹی کی تقریر اگر معمولی بھول گیا نا پھر پسینہ چھوٹ جاتا ہے، پھر پسینہ چھوٹ جاتا ہے جو کون سا لفظ میں بھول جاؤں. تو رشی کی ساری تقریر نہیں ہوتی، تیاری ضرور انسان کرتا ہے، لیکن جب بیٹھتا ہے تو کچھ اور صرف کہنے لگ جاتا ہے. کیوں اس کا تعلق براہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت کے ساتھ تعلق ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ خود ایسے علوم ارشاد فرما دیتے ہیں جو اس مجمع کے ان لوگوں کے مطابق ہوتا ہے. گھر میں بارہا ایسے ہوا ہے کہ انسان کہتا کچھ اور ہے، کہنا کچھ اور چاہتے لیکن کچھ اور بول دیتا ہے. اس کے لیے خیر ہوتی ہے. دوبارہ شیخ کا وجود ہے وہ ضروری ہے کہ شیخ کے ساتھ انسان جو ہے منسلک رہے. سڑک ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی معرفت کے ساتھ فرما دیتا ہے. جیسے سب نے یہ واقعہ بیان فرمایا تھا کہ چوٹی کو یہ خیال آیا کہ کاش میں خانقاہ سے چلے جاتا، حرم شریف کو بیچ لیتا. ایک چوٹی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لیکن اس نے ہزاروی کی خیال میں میرے بازو تو ہے نہیں کہ میں پرواز کر سکوں، اور نہ اتنی قوت اور طاقت ہے کہ یہاں سے میں مکہ مکرمہ اٹھ جاؤں. لیکن چونکہ طلب حاجت تھی تو اللہ تعالیٰ نے کرمن میں کبوتروں کا غول بھیجا، اور پھر اس چونٹی کے دل میں الہام فرمایا کہ اس ایک کبوتر کے پاؤں کے ساتھ سمٹ جاؤ، لیکن مضبوطی کے ساتھ سمٹنا ہے. سمٹ کر پھر اس کو رستے پر چھوڑنا بھی نہیں. اور دیکھو میں کبوتر کو حکم دیتا ہوں، میرے حکم سے جوڑ رہا اڑنا تو ویسے بھی اتنا اڑان اس کا کام ہے. اڑان جو کرے گا اور سیدھا حرم شریف تجھے پہنچا دے گا، لیکن شرط یہ کہ اس کے ساتھ تم نے چلتے رہنا. یہ نہ ہو کہ ہوا کے تھپیڑے جب تم پر لگے تو تم جو ہے نا ڈھیلے پڑ جاؤ. راستے کے مسائل کو بیٹھے ہوئے پیچھے نہ ہٹ جانا، مضبوطی سے اس کو جو ہے نا پکڑ کر رہنا. تو دیکھو تم کیسے پہنچے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمان میں جو بھیجا اس کو کہ کبوتر کے ساتھ چوٹی کی جا کر سمٹ گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے دیا. بس کبوتر پرواز کر رہا ہے، چلتے 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 فرمایا کہ حرم شریف کو پہنچ گیا، اور اس چوٹی کو وہاں پر اتارا اور اس نے بھی جواب دیا اس چوٹی نے. کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ سکھا دیا ہے، بتلا دیا ہے. ہر ایک کو، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اظہار کرتا ہے. تو فرمایا اسی طرح استقامت کے ساتھ کوئی جڑ جائے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے، اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے، تو پھر دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اپنی محبت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے. لیکن شرط ہے کہ مضبوطی سے اس کے دامن کو پکڑے. راستے کے مسائل، آلام، مصیبتیں
فقر و فاقے تندرستیاں دنیا کے جو یہ آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کو یہ نہ ہو کہ اتنا کوئی آزمائش آ جائے اور پھر اس آزمائش میں شیخ کو چھوڑ دے، اس کے دامن کو چھوڑ دے، پھر یہ راستے میں ہی رہ جائے گا، پھر یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سلوک کا راستہ ہے تو میٹھا ہے، کھٹن بھی ہے، بڑا نازک راستہ ہے، ایک سے بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، لیکن عقیدت اور محبت پیدا ہوئی کر جانا پھر تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کیوں پھر شیخ جیسے اشارہ کرے گا، جیسے کہے گا، اس کے قول اور فعل، اس کے حرکت اور سکون اشارات کے آیات پر سے یہ جان دینے کے اختیار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں نا، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے آتے تھے، کیسے چلائی تھے کہ ہر اشارہ اپنے لیے حکم سمجھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ شیخ کے اشارے کو مجھے اپنے لیے حکم سمجھے، لیکن وہ تب سمجھے گا، اشارہ تب وہ سمجھ سکے گا جب وہ مسلسل سمجھ میں آئے گا۔ پھر شیخ کی حرکت اور سکون کو، اس کے اشاروں کو بھی سمجھے گا کہ اس کا کیا مقصد ہے، ورنہ اردو کا اردو کیسا رہے گا، پھر بعد میں سمجھ آئے گی پھر کیا فائدہ ہوگا۔ شیخ کے اشاروں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو مسلسل آتا رہے، پھر اسے پتا ہے کہ شیخ نے ایسا دیکھا کیا مقصد ہوا، غور سے بچے دیکھا کیا کہہ رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، تسلسل نہیں ہوگا پھر عزیز ایسی کہے گا بس اللہ مجھے مل جائے، تمہارے پاس مل جائے، بہت مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، تسلسل لازم ہے۔ اس چیز کا فقدان ہے اکثر لوگوں، اکثر لوگ جذبہ تو ہے لیکن بس وجہ جذبہ ہی ہے، وہ حوث کی حد تک ہے، تمنا اور شوق جس کو ہم کہتے ہیں وہ حوث کے درجے میں ہے، تمنا اور شوق حقیقت اور پھر انسان دل سے اس کے لیے حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے جو ہے جذبہ آ گیا، بات کی ایک دن اطلاع دے دیا، امام ملاد کر لیے، یہ کیا وہ کیا فلانا کیا، اور پھر جو ہے نا 2 مہینے تک نام نہیں کہ معاملات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے، تو اس جذبے میں تسلسل پیدا کرنا ہے، یہ استقامت کا راستہ ہے۔ سلوک میں وہی شخص چل سکتا ہے جس کے اندر استقامت ہے، اور استقامت کی جیسی صحبت تو اس کو حاصل ہوگی، شیخ کے ساتھ محبت ہوگی تو استقامت خود بخود حاصل ہو جائے گی، محبت نہیں ہوگی، تسلسل نہیں ہوگا، استقامت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عرب یہ کہ شیخ کی محبت یہ لازم ہے، اس کے اشارے کو اپنے لیے حکم سمجھے۔ صحابہ دیکھیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کو سمجھ جایا کرتے تھے، اور پھر شرعی حکم اس سب کو جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کی محبت تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ صحابیات کیا، صحابہ کیا، سب جو ہے ایک دوسرے سے آگے تھے، عجیب و غریب ان کی محبت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معمولی سی بات جو ہے نا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ شیخ کا معاملہ ہونا چاہیے، شیخ کا کوئی مخالف ہے تو اس کو روک نہیں سکتا تو وہاں سے اٹھ جائے، ایسا تو کر سکتا ہے، ہر دل عزیز نہ بنے، ہر دل عزیز اس راستے میں نہیں کر سکتا۔ کیوں ہر دل عزیز کیا کہ میری جو ہے نا دنیا پر درد پڑ جائے گی، پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے مجھے ٹرانسفر نہ کر لیں، اور ریاض صاحب کہیں گے کہ میری جو ہے یہاں سے دکان ہی نہ ہو جائے، اگر میں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا خاص بات نہیں کروں گا، عام ہاں نہیں ملاؤں گا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ تو یہ ہر دل عزیزی کا راستہ نہیں ہے، کبھی لوگ یہ سب فرمائے کرتے تھے، کہنا پڑتا ہے ہر وقت یہ والا راستہ نہیں ہے، یہ کہ فوجی ڈیوٹی ہے، یہ شیخ کے لیے تو یہ ہے، لیکن شیخ کے مخالفین کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی صفات بیان فرمائی سورہ محمد میں، محمد الرسول اللہ، سورہ محمد حوالے کر دیا، سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل الی آخرہ۔ یہ صفات بیان کی ہے کہ کون سے وہ کیا تھے، کس رنگ کے تھے، کیا صفات تھی ان کے اندر، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے تفصیل تھے، سختی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث کے مصداق ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ ایمان کامل رکھنے والے تھے، وہ کامل ایمان تھا ان کا۔ محبت کے دعوے دار تو ہم بھی ہیں، محبت تو ہم بھی ہر ایک سے کر لیں گے، لیکن جہاں پر بہت کا معاملہ ہے بہت مشکل ہے، بہت سے اپنے مفادات سامنے آ جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، پھر انسان عموماً فیل ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ لیکن صحابہ نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہمارے مفادات پر غلط کرتی ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے، میرے اہل و عیال کو نقصان پہنچا ہے، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ دین کو جو ہے نا سب سے اوپر رکھا، انہوں نے فائق رکھا، باقی جتنے بھی
کام سے وہ لوگ تو بھلا چاہ رکھیے تھے نہیں، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے، جو ان کی منشا ہے، جو مرضی ہے، جو خواہش ہے، اس کے مطابق ہم کریں گے، چاہے اس میں جان ہی کیوں نہ چلی جائے، مال ہی کیوں نہ چلے جائے۔ یہ جو اتفاق ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو۔ پہلی کیا چیز؟ میری محبت سکھاؤ ان کو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری محبت اپنے اولاد کے دل میں ڈال دو، پہلے ہمارے اندر محبت ہوگی تب وہ اولاد کے اندر آئے گی۔ تو محبت ظاہر میں بھی محبت ہو، باطن میں بھی ہو، ظاہر میں بھی اتباع ہو، باطن میں بھی اتباع ہو۔ فرمایا میری محبت ان کے دلوں میں پھر جو اہل بیت سے میرے ازواج مطہرات ہیں، اور اس طرح حسن کریم ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں، پھر بیٹیاں، اولاد وغیرہ، یہ مراد ہے ان سے کہ ان کی محبت دلوں میں ڈالو۔ اور دوسرا فرمایا قرآن پاک سے ان کی محبت، تو یہ تینوں چیزیں ہم نے نہیں ہیں، نہ پیغمبر کی اطاعت ہے، نہ ان کی محبت ہے، نہ اہل بیت کی ہے، اور نہ قرآن کی ہے۔ قرآن پاک کون پڑھتا ہے؟ صرف رمضان میں شاد و نادری کوئی قسمت والا ہو تو اٹھا لے گا، قسمت والے اٹھائے گا، جو بڑے اچھے پکے حافظ ہیں ان کے علاوہ، یعنی ان کو مستثنا کرتے ہوئے عموماً جو قرآن حضرات حفاظ وہ بھی نہیں اٹھا دے قرآن پاک۔ رمضان جب آتا ہے تو پھر جو ہے نا چادر ڈال دی اور جو ہے نا منہ سے بتاؤ دے دیا، 5 سے اٹھا دیے جو ساری سوال ٹوپی رکھ لی۔ ناراض نہ ہونا، یہ مشاہدے اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنے دوست سے سب کہہ رہا ہوں۔ پورے سال ان کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میرے سینے میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام میرے سینے میں ہے، تو میں کچھ جو ہے نا لحاظ تو رکھ لوں، کوئی لحاظ نہیں ہے۔ صرف رمضان تو صرف رمضان ہی ہوتے ہیں، پھر ہر ایک تنگ ہوتا ہے، پھر ہر ایک واقعہ کے بھی ہم تراویح نہیں کرتے، اس میں ایک ہمارا بھی قصور ہے، حفاظ حضرات کا بھی قرآن اچھے یاد نہیں ہے، قرآن اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، تو بس پھر لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، وہ جی کیسے ساری دکھا دے گی، بس حریر کا تو کون سا لگے گا، تو یاد نہیں لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں نا۔ بغیر تو مصیبت سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے گا، کوشش کرے گا دین کے لیے کہ بھائی میں وجہ سے دین کی طرف لوگ راغب ہونے کے کہ لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو، تو فرمایا یہ چیزیں پیدا کرو اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں۔ صحابت کی محبت جیسی محبت دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ باتیں شاید پہلے میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ شروع میں جب مسلمان اسلام لانے لگے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے، پھر اعلان تبلیغ شروع کر دی، تو کفار مشرکین مسلمانوں کو نہیں چھوڑتے تھے، کتنی اذیت دیتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تبدیل ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور پھر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، گرم پتھر، اور پھر عرب کا صحرا، وہاں کی گرمی جو گئے ہیں شاید ان کو بہت ہی اندازہ ہوگا، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، اور احد احد کا نعرہ ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا بھی کیا ہے بلال، احد احد کا نعرہ نہ کہو، زبان بند کر دیا کرو تاکہ تکلیف تو نہ ہونا۔ فرماتے ٹھیک ہے، جب اگلے دن جاتے پھر احد احد، فرمایا کیسے جو ہے نا کہوں، روک ہی نہیں سکتا ہوں، دل سے ہوتا ہے ترانہ خود بلند، ہر رگے جاتا ہے اللہ، خود ہی بلند ہو رہا ہے، میں جو ہے اس کو روکنے پر جو ہے نا قادر ہی نہیں ہوں، اور ہانڈی ہو گئی آپ جس نے اس کے اوپر ڈھکنا رکھیں گے وہ ڈھکنے کو اٹھاتی ہے، ڈھکنے کو گرا دیتے ہو، کیوں جنوبال ہی اتنا ہے کہ ڈھکنا بھی اس کو جو ہے نا قابو نہیں کر سکتا۔ تو جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے پھر جو ہے نا جب برتن بھر گئے تو پھر آخر اس کو جو ہے نا گرتا ہے کرنا۔ تو اسی طرح بعض جو ہے نا طبیعت ایسی ہوتی ہیں جو ان میں جو ہے نا وقوف اور برداشت کم ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا ترانوں کا اظہار ہوتا ہے ان میں، اور بعض ایسے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ ساکت جامد ہیں، کہ وہ ساکت اور جامد ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا کوئی تلازم نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ آئے تو سب تک ہوا جامدہ ہوا، یہ تمر عمر صاحب، یہ بات ایسے ہیں کہ وہ ایک قطرہ پی لی اور بس جو ہے نا ڈھکار فرمایا منصور بچہ بوجھ، تو کیا کرام فرماتے منصور بچہ تھا، ایک قطرہ جو ہے نا اس نے پی لیا، لگا کہ ہمارے سب کو بس جو ہے نا ڈھکار شروع کر دیا، حق کا نعرہ لگا دیا۔ جو نہ سمجھنے والے تھے تو ظاہر، اور پھر علماء تو ظاہر شریعت کے پابند ہیں، اور پھر فتوی ایسے دے دیا کہ فلاں شخص سے وہ خدائی کا دعویٰ کر رہے کہ میں خدا ہوں، تو ظاہر شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، علماء نے کہا جو ایسے ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کا جو ہے نا حد جاری کی جائے۔ اور فرمایا ایسے بھی ہیں کہ وہ ذریعے کا ذریعہ پی جاتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں، کوئی صلاح مند نہیں ہوتی۔ غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، عزیز اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، اور بزرگ کا میں نام بھول گیا ہوں، کسی نے کہا حضرت یہ جو ہے کوئی مجلس ہو رہی تھی تو حق ہو کا تھا، کوئی وجد میں آ گئے، کوئی کیا؟ حضرت آپ کو وجد نہیں آیا،
تو یہ آئے اور یہ فرمایا وہی سخت بہا جامدہ وہی تمر مر صاحب کہ تم ان پہاڑوں کو دیکھو یہ اپنی طرح سے تمہیں کھانے نظر آتے ہیں لیکن یہ اڑ رہے ہیں، لیکن اس کے احساس نہیں ہو رہا. فرمایا تمہیں یقینی ذرا میرے ساتھ ہاتھ لگاؤ. تو اس نے ایسے کیا نا کہ فوارہ پھوٹا یہاں سے خون کا. اور میں تو ضبط کیے ہوئے ہوں، ضبط کر کے جو ہے نا بیٹھا ہوا ہوں. تو بعض اس حال والے بھی ہوتے ہیں، تو بعض اس حال والے بھی ہوتے ہیں. سلوک کی رنگینیاں ہیں، کیفیات ہیں، واردات ہیں، کبھی تجوین ہو کبھی تنقید. تجوین رنگا رنگی ہے، کبھی خواب آیا جی، کبھی جو ہے نا اوڑھ رہا ہے، کبھی جو ہے نا سیر کر رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی جو ہے نا ہنس رہا ہے. کیفیت بس بدل رہی ہے. اور ایک وہ کہ بس جو ہے وہ غم بخود ہے، چل رہا ہے بس. تو دونوں منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، لیکن جو تجوینات سے گزرتا ہے عموماً یہ کہ رستے میں رہ جاتا ہے. کیوں واردات کے پیچھے لگ جاتا ہے. ذکر کار واردات کے لیے کرتا ہے کہ بڑا مزہ آ رہا تھا جی واردات کی مطلب جب مزہ ختم ہو گیا تو ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا ولولہ اس بھی ختم ہوتا ہے. تو واردات اور کیفیات پر نہیں لگنا. یہ سب ایسا حال جو بس انسان اپنے معمولات میں لگا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. دوبارہ اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے نا شروع میں اسلام بڑی مشکل سے انہوں نے قبول کیا اور سخت حالات میں قبول کیا، لیکن پھر اسلام سے ہٹے نہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے نا لگ جاتے تھے، رکتے نہیں تھے. تو ہے بھی رومی رضی اللہ عنہ کو لے کے کتنی تکلیف دی گئی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو لے کے کتنی تکلیف دی گئی، کتنی تکلیف. سمیہ رضی اللہ عنہ کو کتنی تکلیف دی گئی کہ ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا. کتنی تکلیف تھی ایک عورت ہے. ابو جہل نے کہا میں تمہیں جو ہے نا ختم کر دوں گا، اسلام کو چھوڑ دو. اور کہا اگر اسلام کو چھوڑ دوں گی تو دیکھو یہ اونٹ منگوائے اور ایک اونٹ کے ساتھ ایک پاؤں دوسرے کے ساتھ دوسرا پاؤں باندھ دیا اور فرمایا تم مخالف تم سے میں دوڑاؤں گا تمہارا جسم پھر جائے گا، اسلام چھوڑ دو. لیکن وہ تو پھر دل دیکھ بیٹھے تھے نا، ان میں مقصود نظر آ رہا تھا کہ ہم ایک راہ پر چل گئے ہیں، اس میں موت آنی تو ہے ضرور لیکن یہ موت آنے کی ہمارے لیے باعث فخر ہے. شہادت کی موت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا دوڑاؤ اونٹوں کو. تو ایک بولی کہ جب اونٹوں کو تھوڑا سا دوڑایا تو جسم مبارک کھل گیا رو پڑی. سمیہ رضی اللہ عنہ رو پڑی. تو ابو جہل نے کہا صبر کرو معلوم ہو جائے دل نرم ہو گیا ابھی اسلام چھوڑ دی. تو کہا دیکھو نا میں نے کہا نہیں تھا ابھی تمہارا جسم 2 ٹوٹے ہو جائے گا. ہاں کیا خیال ہے تمہارا، اسلام کو چھوڑ رہی ہو؟ اس نے کہا اسلام کو کیوں چھوڑ، تم رو جو رہی تھی. اور میں اس لیے تو نہیں رو رہی تھی کہ تم مجھے جو ہے نا چیر دو پھاڑ دو ختم ہو جاؤں گی. موت کے ڈر سے نہیں روئی اس وجہ سے کہ ایک کمزور نہیں بدن ہے میرا. ابھی تو میں اونٹوں کو دوڑاؤ گا مخالف سمت میں جسم پھر جائے گا ختم ہو جائے گا، کاش میری سو جانے ہوگی. اور ہر دفعہ اس انداز میں جو ہے نا مجھے یہ شہادت کا مرتبہ ملتا اس پر رو رہی ہوں. تو اس نے کہا کھولے تو بڑے خطی ایمان والے ہیں، اس وقت نے پرچہ ان کے جو ہے نا انداز میں مار دیا اور ان کو شہید کر دیا. یا یہ کہ ان اونٹوں کو دوڑا دیا مخالف سمت میں جسم مبارک کو چیر دیا گیا. تو صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں. دین کے ساتھ یہ محبت تھی، ہمیں وہ محبت تھی، وہ محبت حاصل ہو جائے پھر دین پر چلنا آسان کیا کہ لذیذ کر بن جاتا ہے انسان کے لیے. پھر دین کا کام نہ کرنے میں اس کو تھوڑا جو ہے نا تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر نہ کرنے پر اس کو بے چینی بے سکونی بے اطمینانی بے قراری جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اکثر میں بیان کرتے رہتا ہوں، مجھے خود بھی بہت پسند ہے. تو صحابہ کا ہر ایک واقعہ، لیکن بعض واقعات کے ساتھ انسان کو سبھی طور پر جو ہے نا زیادہ جو ہے نا محبت ہوتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا کفار کے ساتھ تو سہیل بن عامر رضی اللہ عنہ سب مسلمان نہیں تھے، وہ معاہدہ لکھنے کے لیے آگے. تو اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھے بھائی، اور بھی بہت سی شرائط تھی. ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے پاک کرا گیا تو اسے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پاک کر تمہاری طرف آ گیا، مدینہ منورہ کی طرف آ گیا، آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے آئے، فرمائے ہم نہیں تیار. اس کے لیے ہم نہیں تیار، یہ کوئی شرط ہے کہ آپ کا آدمی آئے ہم واپس کریں، ہمارا آئے تو واپس ہم. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی شرائط ہیں، کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کی صلح ہے؟ یہ صلح میں تو شرائط دونوں سے کچھ مانی جاتی ہیں، یہ تو صلح نہ ہوئی، یہ تو آپ اپنی بات ہم پر جو ہے نا لاگو کر رہے ہیں، پوز کر رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر بس چھوڑ دو، دیکھو جو ہمارا نہیں اگر ہم سے جا رہے تو جائے نا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ جو ہمارا ہوگا وہ جائے گا نہیں، جو ہمارا نہیں تو جانے دو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور جو
مسلمان ہو کر آئے گا تو اس کی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکال دے گا. اس میں خیر ہوگی جاؤ چھوڑو. ابھی شرائط لکھ رہے تھے کہ سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کیا نام تھا اس کا ابو جندل رضی اللہ عنہ, وہ دوڑے دوڑے آئے. کفار تھے, اب باپ کافر ہے اس وقت اور بیٹا مسلمان ہے, اور کتنی شدت میں اور تکلیف میں تھے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جسم خون آلود سے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. یعنی اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا دیا, فرار ہو گئے, دوڑے دوڑے آ گئے کہ چلو یہ اچھا موقع ہے, چلے حدیبیہ کے موقع پر, حدیبیہ کے مقام پر مسلمان آ چکے ہیں, 14-15 کی تعداد میں بھی ان کے ساتھ چلے جاؤں گا, بس جان چھوٹ جائے گی, اس تکلیف اور مشقت سے جان نکل جائے گی. سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے تو فوراً قلم روک دیا اور فرمایا اس بیٹے کو پہلے میرے حوالے کر دو, تب میں آگے معاہدہ لکھوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سہیل ابھی تو معاہدہ شروع ہی ہوا, یہ تو معاہدہ لکھنے سے پہلے آیا ہے, لہٰذا اس کو مستثنا قرار دیا جائے, استثنا دی جائے اس کو. کہا یہ نہیں ہو سکتا جی, اس کو میرے حوالے کریں گے تو شرائط لکھیں گے, ورنہ میں جا رہا ہوں. صحابہ نے جو ہے نا بڑا دیکھا سہیل ابن عمر کی طرف, فرمائے تو اس سے جو ہے نا ہم علاج کریں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے چھوڑ دو اس کو, یہ جو ہے نا اس وقت کا بڑا خطیب ہے ان کا, اور اس سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت کام لے گا اللہ تعالیٰ اس سے. سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمائے جو اس وقت مسلمان نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, ابو جندل کو حوالے کر دیا. صحابہ جو ہے نا اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے, ابو جندل رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, 1400 کا مجمع ان کا خطاب دیا, تو مسلمانوں تم میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مجھے سنبھال لے. اب دیکھو میری حالت کو دیکھو, میری حالت دار کو دیکھو, میں زنجیروں میں جکڑا ہوں, زخمی چور چور, اور کیسی مشکل سے میں فرار ہو کر آیا ہوں. تم میں ایسا کوئی نہیں ہے طاقت والا, قوت والا جو مجھے سنبھال لے, میری ضمانت لے لے, مجھے حفاظت میں لے لے, کوئی نہیں ایسا. اب صحابہ کب آ سکتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے؟ صحابہ کرام رزق ان پر تاری ہوگی, اتنے ہو رہے تھے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہے, دیکھ نہیں سکتے تھے اس منظر کو. سب اپنی اپنی جگہ پر جانا, خاموش جو بیٹھے ہوئے تھے ناراض. اب زیادہ جانے یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. دوبارہ جب شرائط طے آ گئی, اب سب صحابہ خاموش تھے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ساتھ دینا بالکل خاموش تھے. یہ تو ہمارے ساتھ الٹا نظام ہو گیا. تو اس شرط کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ کفار سے چھوٹ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے. کفار اپنی جان چھڑا لی کسی طریقے سے, مدینہ منورہ پہنچ گئے. جیسے مدینہ منورہ پہنچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو وہاں سے بات کر آ گیا ہوں, آپ مجھے پناہ دیں. فرمایا بیٹھ جاؤ, تمہیں کچھ نہیں کہتے. اتنے میں انہوں نے 2 آدمی بھیجے, وہ کیا نام میں بھول گیا ہوں, شریعت ابن اپنس یا احمد ابن شریعت یا اس طرح 2 آدمی تھے, ان کو بھیجا کفار نے کہ معاہدے کے مطابق آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں, ابو بکر کو ہمارے حوالے کر دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تو ان کے ساتھ چلا جا, کیونکہ معاہدے کی روح سے میں جو ہے میں نے ان سے معاہدہ کیا کہ جو یہاں سے بات کر آئے گا مکے سے تو اس کا میں واپس کرنے کا پابند ہوں, لہٰذا تو ان کے ساتھ چلا جا. تو وزیر رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو اپنی جان خود چھڑا کر آیا ہوں, کسی نے مجھے بلایا تو نہیں ہے, نہ آپ نے چھڑایا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ہے, تم چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری راستہ نکال دے گا. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کفار نہیں چھوڑ رہے, ادھر ہماری جگہ نہیں ہے, تو اس اسلام کو کیا فائدہ, اس اسلام کا ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ وہاں وہ نہیں چھوڑتے, ادھر آپ نہیں چھوڑتے, تو ہمارا راستہ کیا ہوا. اس سے تو بےدینی ہوتی ہے, کم از کم دنیا کی زندگی تو راحت میں گزر جائے گی. لیکن صحابہ نے دل و جان سے اسلام کو قبول کیا تھا. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے نائوں کو اپنے لیے حکم سمجھتے تھے, واپس ہونے مجبوراً صحابہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایسی جو ہے نا معاہدے کی پاسداری کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جیسے واپس کر دیا راستے پر, ظاہر ایک ہی محلے کے, ایک ہی گاؤں کے, ایک ہی قریے کے لوگ تھے, ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, راستے پر گپ شپ شروع کر دی انہوں نے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ ظاہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ تھے, اللہ تعالیٰ نے عقل و کامل سے بھی نوازا تھا. ہماری طرح کورے نہیں تھے, بڑی موٹی عقل والے کو بات سمجھ ہی نہ آئے کہ سمجھاتے رہو کون مغز ہے, وہ تو فوراً سمجھ جاتے رہے. تو اس نے کیا کیا, ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا دیکھو تمہاری تلوار کتنی خوبصورت ہے, دیکھو زبردست تلوار ہے تمہاری, بڑی چلوکھری ہے, بڑی تیز تلوار, بڑی بھاری ہوگی. تو اب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں نا تو انسان سے جو روسی ہم پشتو میں کہتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا, پھر وہ آسمان پر اٹھتا ہے کہ میری تعریف جو ہوگی ہے. اب تک فرمایا جائے کہ کسی کو ڈٹولنا ہو نا
تھوڑی سی دو چار باتیں کر لو، خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کس معیار کا ہے، کیا کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ بصیرت دلان نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آسمان پر اٹھایا تاکہ یہ جو ہے نا اپنی صفت جب چنے گا تو بس پھر اس کو اپنا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ اس نے کہا ہاں نا دیکھو نا، ہر ایک جو ہے نا تلوار تو نہیں اٹھا سکتا، دیکھو کتنی مضبوط تلوار ہے یہ اور کتنی بھاری ہے، ہر ایک کو نہیں اٹھا سکتے، اس کے ساتھ میں ہزاروں لوگ جو ہے نا قتل کیے ہیں۔ تو بصیرت دلان جب یہ طرح فرمایا ذرا دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں واقعی ایسی ہے، کہاں دیکھنا، خوش ہو گیا نا کہ چلو، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ جو ہے نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وزیر السلام ایسے جو ہے نا الٹا پلٹا فرمایا، واقعی بھائی بڑی تیز ہے، بڑی چمکدار ہے، بس جو ہے تو حضرت جو ہے نا گردن کیوں پڑی گئی، وہ جا رہے واقعی جہنم کر دیا۔ جو دوسرا ساتھی تھا اس نے کیا کیا، بجائے کہ وہ مکہ کی طرف بھاگا وہ واپس مدینہ منورہ کی طرف بھاگ گیا۔ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ابو بصیر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، تلوار رنگین جا رہے ہیں مسجد نبی کے اندر، بڑی مشکل سے وہ پہنچا کر اس نے کہا خدا نہ مجھے مان لو، مجھے بچاؤ بچاؤ، وزیر نے میرے دوست کو قتل کر دیا۔ صاحب حیران ہو گئے کہ ابو بصیر کو تو ابھی ہم نے حوالے کیا تھا اور ابھی پھر واپس آ رہا ہے۔ جب یہ اندر تو وزیر رضی اللہ عنہ اندر تلوار کے ساتھ داخل ہو گئے تو اس کا پھر کیا تھا، جب اندر اس کو امان دے دیا گیا، صحابہ نے کہا کیا ہوا، تو اس نے کہا میرے دوست نے دیکھو یہ تلوار اس کی ہے، اس کے ہاتھ سے بھی اس کو قتل کر دیا، میں تو بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں ورنہ مجھے بھی قتل کر دیتا۔ جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس نے مطالبہ کیا، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معاہدے کی روح سے آپ اس شخص کو میرے حوالے کر دیں، اس سے تلوار لے لیں، میں سمجھ ہوں میں اس کو اپنی تلوار اب نہیں دینی، میں نے وہ جس نے لی وہ تو گیا پار ہو گیا۔ تو یہ نا یہ جہاں انسان کو جو ہے نا پھر غرق کر دیتی ہے، کیا ہے نا کسی نے آپ کی تعریف کر دی بس تو جب کبھی زبردست تلاوت کر رہی بس تو سب کچھ بھول جائے گا، سر ہاں ہے وہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو آتی ہے اس کو دیا ہے، جو اس کا ذاتی استحقاق نہیں ہے اس کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفت انسان کو دی ہے، اس کو جماعت دی ہے، ان کو اچھی آواز اس کو دی ہے، اچھی صورت دی ہے، اب یہ چیزیں یہ تو آتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا انسان کے اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذاتی استحقاق سمجھتے ہیں، عجب کہتے ہیں، عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ کو بصیر رضی اللہ عنہ عجب میں مبتلا کر کے اس کو جو ہے نا پار کر دیے۔ اب اس نے یہ تو سمجھ لیا، اس نے کہا میرے حوالے کر دیں، تو دیکھیں اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اس ابو بصیر کو اس کے حوالے کر دے ساتھ چاہیے، تو بصیر رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ تو میں اپنے جو ہے نا ہنر سے، اپنے کرتب سے، اپنی فراست سے میں نے اپنے آپ کو چھڑا دیا اور تو قتل بھی کر دیا، اب مجھے کیوں آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کرنا چاہتا ہم ٹھیک ہے، فرمایا یہ شخص جنگ کو بڑھا رہا ہے، یہ شخص جنگ کو بڑھا رہا ہے کہ معاہدہ تو میرا ہوا ہے ان کے ساتھ، تم نے ہر صورت جانا ہے، تو صحابہ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھدار تھے۔ تو باقی صحابہ نے کہا ابو بصیر جو مدینہ منورہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ تم کوئی کرے جاؤ، مقصود یہ تھا کہیں اور جاؤ تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، چلو مکہ بھی مت جاؤ، مدینے میں نہ رہو تاکہ ہم پر یہ بات نہ آئے، شرائط کی خلاف ورزی ہم پر نہ آ جائے، کہیں اور جو ہے نا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ سمجھ گیا کہ ہاں مجھے کیا اشارہ ملا ہے اور تو بات گیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ جیسے ہی باہر نکلے وہ تو خود کر رہا تھا، دوسرا اس نے کہا تو بس بھاگ گئے، یہ سمندر کے کنارے جو ہے نا پڑا اٹھا دی۔ صحابہ نے ایسی جو ہے نا محنت کی ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں، یہ نہیں تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے نا مجھے کیا ضرورت ہے اسلام کی، کہ مجھے جو ہے نا فکر پہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، آپ مجھے بار بار حوالے کرتے میں گئے جی، مجھے اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس دین کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس مدرسے کی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، خانقاہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں آیا مجھے یہ تکلیف پہنچی، مجھے راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میرا موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں موٹر سائیکل سے گر گیا تھی، میں تو راستے میں پھسل گیا تھا، مجھے کانٹا چبھ گیا، مجھے کیل لگ گئی تھی، اب میں کس لیے جا رہا ہوں؟ تو ہم کس وجہ سے ناکام ہیں؟ ہم کوئی بھی دین کا کام اگر کر رہے ہیں، کوئی اگر مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے، کوئی تبلیغ میں چلا گیا، کوئی اپنی اصلاح کے لیے خانقاہ آ رہا ہے اور اس کو کوئی تکلیف خدا نہ خواستہ پہنچ گئی، تکلیف تو پہنچے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ضرور سے ضرورت کو پہنچے گی، تکلیف ہر لحاظ سے پہنچے گی، لیکن یہ اس کو دین پر منتخب کر دیتا ہے، یعنی مقصود اس کا یہ کہ میں جو دین پر چل رہا ہوں میرے قریب مصیبت نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری اولاد میں کمی نہ ہو، میرے مال میں کمی نہ ہو، میرے دشمن جو ہے نا میرے سامنے مرعوب رہیں،
میرا ان پر دب دباؤ ہو، یہ ہمارا مقصود تھا، ہم جو رہ جاتے. اور صحابہ نے اس چیز کو نہیں دیکھا، ظاہر دین تو ہے ہی مشکلات سے آیا ہوا، اور تمام مشکلات صحابہ نے کی نہیں ہے، ہمیں تو تیار نوالے جو ہے نا پیش کیے گئے تیار، اس کے باوجود ہمارا یہ حال ہے. اگر صحابہ کی طرح ہم پر آزمائش آ جائے تو اللہ بچائے، پھر ہم جو ہے نا کب ہم ایمان بھی چھوڑ دیں گے. لیکن صحابہ تو ایسے نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ چلے گئے، کچھ شکوہ نہیں کیا، چلے گئے. اب جو ہے نا بستر نہیں ہے، یہ فراوانی کا دور تو نہیں تھا کہ چلو میرے لیے گدا لاؤ جی، میں ادھر ساحل کے کنارے پڑا ہوں، میرے لیے کچھ بستر لاؤ. نہیں، زمین جی جو ہے نا اس پر پڑے رہتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پتے کھاتے تھے، اور پھر کھارا پانی سمندر کا پیا کرتے تھے، ہوتے ہی کھارا ہے سمندر کا پانی، یہ پیا کرتے تھے. لیکن دین اسلام کو چھوڑا نہیں. جب ابو جندل رضی اللہ عنہ کو یہ علم ہوا کہ ابو بصیر تو کہیں اور چلا گیا ہے، مدینے بھی اس کو جگہ نہیں ملی، لیکن چلو مکے والوں سے تو جان چھوڑ دی ہے، وہ چلا گیا ساحل کے کنارے، کوئی مقام ہے اس کا اکیلی پیچھے چلے گی. جس صحابی کو یہ معلوم ہوتا ہے، جس مسلمان کو کہ اب مکے سے نکل کر مدینہ سے جا نہیں سکتے کیونکہ واپس کیے گئے جامع، تو جا کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیتے. اب 10 20 30 تک پہنچ گئی تعداد، تو ان صحابہ نے کیا کام شروع کر دیا کہ جو بھی قافلہ کفار کا گزرتا اس پر حملہ کر لیتے، تو سلوٹ لیتے تھے. اب کفار کو جو ہے نا صحیح مصیبتوں کے گلے پڑ گئی، تو یہ کیا ہو گیا، ہمارے قافلوں کو یہ لوٹ رہے ہیں. ایسے رستے میں ہیں کہ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ جی فلاں جگہ پر آپ کے صحابہ ہیں، ابو بصیر، ابو جندل وغیرہ وغیرہ، وہ تو ہمارے قافلوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مدینہ میں ہوتے میں تمہارے حوالے کر دیتا، اب میں ان کے پیچھے ہر جگہ نہیں دوڑ سکتا ہوں، خود سنبھالو اپنے رستے، اپنی مرضی کرو جو تم کر سکتے ہو. مجبور ہو گئے، چلو یہ تو ہم خاکوں مار رہے ہیں. بڑی مشکل سے 2-3 مہینے بعد جو ہے نا قافلہ آتا اور جاتا تھا. پرانا وقت ابھی کا وقت تو نہیں تھا، گھوڑوں پر لوگ جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، پھر اس کا سامان میں 2-3 مہینے جانے اور آنے میں، یعنی 6 ماہ میں واپس آتے تھے. لگ بھگ یمن کی طرف جاتے، شام کی طرف جاتے، عراق کی طرف جاتے، ان ممالک کی طرف جاتے تھے. تو مجبور ہو گئے. اب دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تمہارے لیے کوئی اللہ راستہ نکال دے گا، صبر کرو، صبر کرو، اس کا صبر کا پھل جو میٹھا ہوتا ہے. تو کفار نے خود جو ہے پیغام دیا کہ جی ہم اپنی اس شرط کو واپس لیتے ہیں، ہم اس شرط سے جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں، واپس لیتے ہیں. آپ خدا رہے ان کو بلائیں تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے، ورنہ یہ ڈھونڈتے رہیں گے ہم تو بھوکوں مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک خط لکھا، اور ایک صحابی کے نام، صحابی کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ یہ ابو بصیر کو لے آؤ، اور اس سے جیسے ہی تمہیں یہ میرا خط ملے تو فوراً جو ہے نا آ جاؤ، میں مدینے میں تمہارے استقبال کے لیے تیار ہوں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ اتنی محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے. تاریخ بجانی کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہاتھ سے تو نہیں بچتی نا، دونوں ہاتھ ملیں گے پھر آواز نکلتی ہے. تو جیسے صحابہ کی محبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے زیادہ محبت تھی ان کے ساتھ. اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے تو نہیں تھے، دل میں تو تھا، لیکن معاہدے سے مجبور تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. اور لیکن یہ صحابہ کی ہے نا قربانیاں تھی. اب یہ صحابی خط لے کر چلے گئے. جب چلے گئے دیکھا تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو ہے پڑے ہوئے زمین پر رہتے، کوئی سرحانہ ان کے سر کے نیچے نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، کوئی چلائی کچھ نہیں ہے، زمین پر پڑے ہوئے تھے، بالکل ہموار زمین پر جو ہے نا ریت پر پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ظاہر سختی اور مشقت کی زندگی گزار رہے تھے، کھارا پانی پینا اور جو ہے نا پتے کھانا، کیا زندگی ہے انسان. سوچے نا ذرا، اب جو ہے نا 16 گھنٹے کا روزہ رکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں کہ کب جو ہے نا شام ہوگی اور پھر ہم جو ہے نا کھانا کھائیں گے. اور صحابہ پتے کھاتے تھے، کبھی جو ہے نا کچھ ملتا بھی نہیں تھا. تو ایسی مشقت انہوں نے برداشت کی. جب گئے تو خدا کی قدرت سے ابو بصیر رضی اللہ عنہ بیمار پڑے تھے اور آخری جو ہے نا نظر کی حالت میں اس صحابی نے دور سے آواز دی، ابو بصیر مبارک ہو، تمہارے لیے پیغام آیا ہے. پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً میرا خط تمہیں ملے، اس کو پڑھتے ہی جو ہے نا مدینہ منورہ آ جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ابو بیچارے کب اٹھ سکتے تھے، بیٹھے تھے. فرمایا خط مجھے دو. خط لیا، اٹھ نہیں سکتے تھے، غیر آخری نظر کی کیفیت تھی، کوئی جلد سکھوا نہیں کرتے. اب مجھے کہتے ہوں مار کے ہونا سے رہا ہوں، اب جو ہے نا میں موت کے قریب پہنچ گیا، اب کہہ رہا ہوں اب مجھے کیا ضرورت، اب تو مجھے ذریعہ میں ہی پہن دو.
کوئی غلط فتویٰ نہیں کیا، خط لیا، اس کو چوما، آنکھوں پر رکھا. اور کیا کہا؟ یا اللہ میں اس پر بھی تیرا شکر گزار ہوں کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، آخری ساعت ہے، میری سانس نکل رہی ہے، لیکن اس پر بھی میں شکر گزار ہوں کہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ساتھ میری آخری ملاقات ہو رہی ہے. یہ فرمایا، خط کو چوما، آنکھوں پر لگایا، سینے پر ایسے رکھ دیا خط کو، اور جو ہے نا روح نکل گئی، روح پرواز کر دی. یہ صحابہ کی قربانیاں تھی. صحابہ کرام نے پھر وہیں ان کو دفن کر دیا، قبر مبارک بنا دیا. پھر سارے صحابہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ واپس آ گئے. تو مقصود کہنے کا یہ تھا کہ یہ محبت تھی ان کے دلوں میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت ایسی تھی ان کے دلوں میں. تو یہ محبت انسان کے دل میں پیدا ہوگی، پھر جو ہے نا وہ اس کے لیے کچھ کرے گا، پھر دین کے لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو قربان کرے گا، اور پھر اس سے ایمان کا اظہار بھی ہوگا. ورنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کے مال کے، اس کے اولاد سے، بلکہ تمام کائنات سے، تمام انسانیت سے زیادہ نہ ہو. یعنی میری محبت سب سے خائف ہوگی، پھر تمہیں کامیابی ملے گی. تو اب سوچنے کے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. کرتے تو ہمارا ظاہر جو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا، ان کے طریقوں کے مطابق ہوتا نا. اگر ہم صرف ذکر اذکار کو، ہوا میں اڑنے کو، کشف و کرامت کو، اس کو جو ہے نا مخصوص سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار چیزیں ہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں. اصل جو ہے نا سنت پر چلنا ہے. خلاف پیغمبر کا تیرہ حدیث کہ ہر جس کو منظر نفا حضرت کی، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور وہ پھر کہ میں جو ہے اللہ تک پہنچ جاؤں، وہ فرمائے یہ جو ہے نا خام پہلی. ہر جس انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا. اپنے ظاہر کو ستونے، اپنے باطن کو ستونے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو انسان اس پر عمل کر دے، جو کمی کو چاہیے اس کو نکالنے کی کوشش کرے. زندگی ایسے گزر رہی ہے لیکن جا رہی ہے. پھر ہم بچے تھے، پھر جو ہے نا جوانی تک پہنچے، اور اب جو ہے نا بڑھاپا شروع ہو گئے. جو پہلے سے جوان سب بڑھاپے میں چل رہے ہیں، تو اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہے؟ کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، اس کا معلوم کسی کو نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ. کل کیا تو پل کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ اگلے قدم میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے کتنے دوست ہمارے خانقاہ سے چلے گئے، کتنے دوست یہاں محفل کی جو ہے نا رونق ہوا کرتے سب نہیں ہے، نہیں ہمارے ساتھ. خصوصاً جو ہے نا خالد عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی تھی. یعنی انسان سوچتا ہے نا کہ اللہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہم سے جدا ہو گئے. کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا. یہ تو نہیں سوچے کہ میں بوڑھا ہو کر جاؤں گا دنیا سے. ان کی کیا عمر تھی؟ 39-40 سال عمر تھی. ہمارے یہاں عمر کیا؟ تو موت کے لیے نا بڑھاپا شرط نہیں ہے، موت کے لیے جو ہے جوانی بھی کرتی ہے، موت کے لیے بچپن بھی کرتی ہے. جب جس کے جو ہے نا وقت پورا ہو اس نے دنیا سے جانا ہے. تو جب نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ کی بات ہو تو پھر انسان فوراً توبہ طائب ہو جائے نا، فوراً توبہ طائب ہو جائے کہ یا اللہ جو ظاہری طور پر میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہوں اس سے میں توبہ کر رہا ہوں، توبہ طائب ہو جائے. خصوصاً دیکھیں دوسری مطلب میں نے کہا اس داڑھی کو رکھ لیں. یہ مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمان کی پہچان ہے. یہ ہر قوم لیکن اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے. ہر شخص جو ہے نا ہر قوم اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے. انگریز کو دیکھ اپنا تشخص کیسے برقرار رکھا کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تو اس گرم ماحول میں بھی جب باوجود بھی وہ سرد ماحول میں رہتے ہیں، ہمیشہ وہاں پر برف باری ہوتی ہے. انہوں نے اس گرم ماحول میں بھی شرٹ کو نہیں چھوڑا، پتلون کو نہیں چھوڑا، ہیڈ کو نہیں چھوڑا، کوٹ کو نہیں چھوڑا. اب ہم بہانہ کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ لو، کیوں نہیں خارش آ رہی ہے؟ بھائی کیا عجیب باتیں کر رہے ہیں، تمہیں خارش صرف داڑھی میں آ رہی ہے اور کہیں تمہیں خارش نہیں ہو رہی، اور بھی تمہارے جسم پر بہت سے بہانے نا. یہ سب بہانے ہیں. سکھوں کو دیکھے انہوں نے اپنی جو ہے نا تہذیب اور تمدن کو کیسے جو ہے برقرار رکھا.
گرو نانک کے جو ہے نا ہم اس کے پیشوا ہیں یعنی پیروکار ہیں، اور ان کی علامت کیا ہے؟ بڑی بڑی ان کی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بال ہیں، جسم کا ایک بال بھی وہ نہیں ہٹاتے، اور بڑی پگڑی انہوں نے باندھی تھے، نہ گرمی کا غم نہ سردی کا غم. ان کا شخص برقرار ہے، وہ قوم باقی ہے. جس قوم نے اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کے وہ باقی قوموں میں جو ہے نا مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے. تو مسلمان کا شعار کیا ہے؟ قبا ہے، عبا ہے، دستار ہے، امامہ ہے، سلوار، قمیص، یہ چیزیں ہیں. پینٹ ٹائی یہ ہمارا شعار نہیں ہے، اور یہ گاڑی جو ہے یہ مسلمان کا شعار ہے. 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں. موقع نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرتا کہ 10 چیزیں فطرت میں شامل ہیں، اس میں گاڑی بھی ہے. یعنی تمام انبیاء نے اس کو رکھا ہے. اس معنی میں یہ سنت ہے، ورنہ حکم اس کا واجب کا ہے. اس کے لازمہ انسان لگے گا. ایک مجھ گاڑی لازماً رکھنی یہ ضروری ہے. ایک مجھ سے کم ہوگی تو یہ شخص فاسق فاجروں میں شمار ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا گواہی دینے کے لیے. اس کی یہ جگہ جو ہے یہ جو ریس بچہ کے ارد گرد جگہ ہیں یہ اس نے ہٹائی ہوئی تھی. فرمایا اس کی شہادت میں قبول نہیں کرتا ہوں، یہ فاسق ہے. کس بات پر؟ علامہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو جگہ ہیں تو کیا کہتے ہیں، نام مجھے نہیں آتا، کوئی خاص نام اس کا. اس کو بھی ہٹانا فرمایا یہ بدعت ہے. ریس بچے کو ہٹانا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی داڑھی کا احسان. یہ بعد میں اختلاف کیے تھے، لیکن علامہ ثانی فرماتے ہیں اس کا ہٹانا بھی بدعت ہے. تو اس وجہ سے عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، اور فرمایا ایسا شخص کہ جس کی داڑھی نہ ہو یا کٹی ہوئی ہو، ایک مجھ سے کم ہو، فرمایا اس کی اذان جو ہے اس کو اذان مت دینے دو، اس سے اقامت مت کہنے دو. لیکن اگر برفا جس نے اذان دے دی، اس نے نماز بھی پڑھا دی، اس نے اقامت بھی کہہ دی تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کراہت ہوگی. اس میں کراہیت ہے. اس کا جو ہے اس کے بارے میں ایک وعید آئی ہے تو انسان اپنے آپ کو ان وعیدوں سے نکالے نا. جب اظہار اس نے کر دیا کہ میں محمد ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کچھ اظہار بھی ہونا. باقی دلائل کو چھوڑیں، فرض واجب کو بھی چھوڑ دیں. کم از کم یہ سوچے کہ میرے نبی کی کیا صورت تھی. سیرت تو الگ ہے، صورت مبارک ان کی کیسے تھی، تو کم از کم صورت کو اس طرح بنائے نا. لیکن انسان جو عمل برا خود کرتا ہے اولاد کے لیے کبھی نہیں چاہتا. مثلا نام مثال فرض کریں آپ نے سے کوئی نثار ڈالتا ہے تو یہ ضرور سوچے کہ یار میری اولاد نہ ڈالے، کیونکہ گندے جو ہے نا میرا اس کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے، وہ نہیں چاہے گا. اسی طرح اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ضرور اس کو اولاد کے لیے چاہیے یار یہ نمازی بن جائیں. اگر خود اس کی داڑھی ہوئی تو اولاد کے لیے ضرور چاہیے کہ ان کی داڑھی کو خوش بھی ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بیٹے نے داڑھی رکھی ہے، خوش ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف ہوتی ہوگی، کسی تکلیف ہوتی ہوگی. تو ظاہر ہے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں. تو جب اعمال پیش ہوتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہو، داڑھی نہ ہو، ضابطے کے مطابق نہ ہو، کٹی ہوئی ہو یا کم ہو یا مولی بھی ہو، تو کتنا ان کو جو ہے اس سے تکلیف ہوگی. اس چیز کو مد نظر رکھ کر کہ چلو میں بھی جو ہے نا اوشاف میں شامل ہوں. دعوت میں نے کر دیا ہے. سکھوں نے اپنے جو ہے نا بڑے کی پیشوا کے اگر وہ غلطی پر ہیں اس کی سنت کو اس کے طریقوں کو انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہے. انہیں تو گرمی نہیں لگ رہی، انہیں سردی نہیں لگ رہی، انہیں کوئی بڑا والا نہیں کہہ رہا، اس کا بڑا قوم انہوں نے باندھا ہوتا ہے. بچار کے کوئی شرم ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی. اور ہم جو ہے نا کہ سب سے اونچی امت یہ ہے، سب سے اعلیٰ اور برتر امت یہ ہے، سب سے اوپر ناسخ جو ہے یہ دین ہے، باقی تمام ادیان منسوخ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ظاہر یہ مذہب یہ دین سب سے فائق ہے. تو ہم بھی جو ہے نا کچھ اتباع دکھائیں گے، ورنہ ہم نے اور یہود و نصارہ میں کیا فرق رہے گا. یہود و نصارہ کی عادت تھی کہ وہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو کترواتے تھے، کٹواتے تھے، منڈواتے تھے. اور سب سے پہلے قوم لوط نے یہ عمل شروع کیا. ان کے اندر 10 بری باتیں تھیں. ایک شراب پینا، دوسرا لواطت کرنا یعنی مرد کا مرد کے ساتھ میں اپنی شہوت کو پورا کرنا، اور تیسرا مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھیوں کو منڈوانا. یہ ان کا شعار تھا، یہ ان کا طریقہ تھا. کیونکہ ظاہر ہے وہ امرت کی طرف مائل ہوتے تھے، تحریک کی طرف، اور کام ان کا یہی تھا. تو اس وجہ سے یہ قبیح حرکتوں نے سب سے پہلے شروع کی. ظاہر گناہوں کے اثرات میں سے مظہرات میں سے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی مشابہت انسان اختیار کرے گا انہی کے ساتھ اٹھا جائے گا. تشبہ بقوم فمنهم میں آ جائے گا. تو اپنی مشابہت کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے طرف پر ہونی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ رکھ میں کیا ہوتا ہے بھاگنا نہیں لینا. کوئی جو موقع جا ہے کوئی جگہ مجھے دیکھتی ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، اندھیرا ہے. تقریر سب کے لیے ہے نا. تو ظاہر یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی تو ہم کیسے اس سے بچیں گے.
کم از کم انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. عموماً لوگ اس جو ہے نا مقمصے میں پڑھیں یہ سنت ہی ہے. مستحب ہے کس نے کہا ہے؟ واجب ہے. بھائی یہ واجب ہے، پہلے یہ حکم تو معلوم ہو جائے، دوسرے ہی کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. کم از کم احساس تو ہوگا کہ بھائی میں جو عمل کر رہا ہوں ایمان جو ایمانی کی وجہ سے کر رہا ہوں ہے یہ گناہ، تو گناہ کو گناہ سمجھے پھر بھی انسان جو ہے نا بچ جائے گا. اور اگر وہ داڑھی کو کٹوا لے یا منڈوا لے پھر سے اور نہیں جانا بڑھیا اب میں مرد ہوں، اب میں جو ہے انسان بنوں، کیا وہ فقط کا فرق کفر کی طرف چلا جائے گا. ظاہر ہے دینی جن کا دینی عمل کو جو ہے نا وہ استحضاء کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. گویا مخصوص جگہ سے پہلے میں جنگلی تھا، میں جو ہے درندہ تھا، اب میں انسان بن گیا ہوں. حالانکہ انسانیت تو اس میں اللہ جیسا تو عورتوں کے منہ پر نکال دیتا لیکن نہیں چہرے پر نہیں نکالا ان کو، صرف مرد کے چہرے پر ہے. تو اس میں زینت ہے مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس میں زینت ہے اور تمام انبیاء کی یہ سنت ہے. تو اس کو بڑھائیں تاکہ رضیاللہ کا مہینے بعض اوقات انسان اس مہینے کی بھی لاج رکھ لیتا ہے نا. کیسا ہوا تو ہم کرتے ہیں جی رضیاللہ آ گیا جی خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ، چلو مناؤ خوشیاں، خوشی بھی مناؤ، غم کا اظہار بھی کرو، دونوں کرو. مثال ثواب بھی کرو، چاہے اس کو پڑھ کر کرتے ہو یا کھانے کی صورت میں کرتے ہو، نفس کی صورت میں کرتے ہو، جلد کی صورت میں کرو، لیکن ظاہری بات کی اتباع سے لگی کرو. صرف یہ نہیں کہ میں نے کھانا کھلا دیا بس یہ رضیاللہ کا حق ادا ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا. نہیں، یہ حق ادا نہیں ہوا. اب تو یہ کہ ساری عمر انسان قال اللہ اور قال رسول کے مطابق گزارے، یہ اصل زندگی ہے. صرف جو ہے نا میرے کھانے سے جو ہے نا میری جان نہیں چھوٹے گی کہ میں کھانا دے دیا میں نے سارے ثواب کر دیا. یہ بھی اگرچہ بیمانی نہیں ہے، بے مطلب نہیں ہے، فضول نہیں ہے، محبت کا اظہار ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ انسان ظاہری طور پر اپنے جو ہے نا سوچیے کو جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنا دے. لباس جو ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق ہو، لباس کا پھر جو ہے نا پہننا اس طریقے کے مطابق ہو. کم از کم ٹکنا جو ہے نا وہ سامنے ہو. ٹکنا جو ہے ہمارے چھپا ہوا ہوتا ہے، جو خواص ہیں عوام میں سب اس میں مبتلا ہیں، تو ٹکنا تو سامنے ہونا چاہیے. اس سے بھی مجھے دین کی مخالفت کرنی ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ عرب نیچے جو ہے نا اس کو کھینچتے تھے، تکبر کی علامت تھی. پہلے یہ واقعہ عرض کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے تو رشتے داروں نے کہا دیکھو ہم صلح کے لیے جا رہے ہیں، مذاکرات کے لیے جانا، خدا رہے تلوار کو نیچے کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی اوپر تم نے جو ہے نا آدھی ساخ تک یعنی آدھی پنڈلی تک تم نے تلوار رکھی ہے. یہ لوگ ہنسے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ہاں یہ برتری ہے جو ہے نا خوب اس کو نیچے کھینچو، یہ عظمت ہے. فرمایا نہیں، ہاں قضا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں میرا اسی طرح جانا منظور ہے میں جا رہا ہوں، ورنہ یہ جو ہے نا یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو ہم پھر اپنے مقاصد کے لیے اس پر بھی جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے کہ چلو خیر ہے جی، خدا غفور الرحیم ہے جی، بڑا غفور ہے، اور بھائی خدا قہار اور جبار بھی ہے نا. یہ صفت کدھر گئی؟ یہ صفت ہمیں یاد نہیں ہے. کفار کے لیے تو واقعی تعظیم ہوگی، رسائی ہوگی، لیکن ہمارے لیے تقدیر ہوگی جو گناہگار مسلمان ہوگا. باپ بچے سے بہت شفقت بھی کرتے، کبھی کبھی تو تھپڑ بھی لگاتا ہے، مارتا بھی ہے. شفقت کا مارنا ہو جاتا ہے تاکہ یہ راہ راست پر آ جائے، سیدھی راہ پر آ جائے. تو یہ صفت قہاریت جباریت مسلمان کے لیے ہے، صرف کافر کے لیے نہیں ہے. پھر کو بھی سوچے نا کہ اگر اللہ جو ہے نا غفور ہے رحیم ہے تو چلو اپنے محسن حقیقت تو احسان تو مانو نا کہ اللہ نے کیسا خوبصورت انسان بنایا، تو میں کیسی خوبصورت آنکھیں دی، خوبصورت گال دیے، خوبصورت زبان دی، ہونٹ دیے، ناک دیے، کان دیے، اعضاء و جوارح دیے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر رہے ہو. اور اللہ نے تمہیں احسن تقویم میں پیدا کیا کہ سب سے خوبصورت میں نے انسان کو پیدا کیا. تو گویا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پسند نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے میں نے اچھی تخلیق میں پیدا کیا، اچھی صورت میں، اور یہ کہتا نہیں اللہ یہ تو اچھی صورت نہیں ہے، میں تو ہٹا رہا ہوں اس کو. تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کر رہا ہے. تو اس پر بھی سوچے گا تو یہ ہے گناہ، باقی گناہوں کا دروازہ کھولتا رہتا ہے. اور گاڑی کے ساتھ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا اعتراض ہے کہ جی گاڑی والے گناہ جو ہے نا خیانت بھی کرتے ہیں اور چوری بھی کرتے ہیں، تو وہ چوری خیانت اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ کا عمل ہے. اب ایک شخص فرض کریں خیانت کرتا ہے تو اگر وہ نماز پڑھے تو ہم اس کو کہیں گے نماز مت کرو تم کھائے نہ نہیں، وہ نماز اپنی جگہ فرض ہے، خیانت اپنی جگہ نہ کرنا فرض ہے. تو ہر چیز کا حکم الگ الگ ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ نہ جوڑا جائے. تو اس چیز کو اپنائیں تاکہ جو ہے نا رضیاللہ کا حق ادا ہو جائے کہ واقعی بھی ہم نے اپنے متمم ارادہ کر لیا کہ اللہ آئندہ ہم کسی قسم کی بغاوت نہیں کریں گے. اور اس میں حسن جمال ہے. جب اللہ نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن جمال فرمایا تو ہے نا، حسن جمال نہ ہو تو سب سے زیادہ دیکھیں پیغمبر خوبصورت ہوتے ہیں سب سے زیادہ، اور پھر پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت. تو ان کے چہرے پر نہیں گری.
اگر یہ زینت کا سبب نہ ہوتی، خوبصورتی کا سبب نہ ہوتی، تو پیغمبروں کے شعروں پر بھی نہ ہوتی، تو ان کے شعروں پر تھی۔ تو اس کو جو ہے نا ایک مکمل ارادہ کرنے پر ثواب تو مل جائے گا نا آپ کو۔ آگے توفیق دینے والا اللہ ہے، آپ کسی سے نہیں کھڑا کرواتا ہوں، یہ نہ ہو کر سب کہیں گے سچیاں ہوں، لیکن یہ اپنے دل میں رہے، ارادہ کرنے دل میں رکھیں، وہ اس کو کٹوائیں بھی نہیں، اور نہ اس کو جو ہے نا کالا کریں۔ کالا خطاب لگانا جو منع ہے، ہم مہندی لگا سکتے، کوئی اور رنگ جو ہے نا ایسا لگا سکتے ہیں، لیکن ضرور کی جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ یہ وقار ہے، زینت کی چیز ہے، تو پھر یہ زینت میں اس کو ہے نا دو وجہ سے اس کو آپ کالا کر رہے ہیں۔ کوئی جہاد میں تو نہیں جا رہے کہ اس کو آپ کالا کر رہے ہیں تاکہ دشمن کا روک پڑے۔ ہاں اگر گھر والی کو آپ دشمن سمجھ کر روک ڈالتے ہیں وہ الگ بات ہے، تو اس کو ویسے بھی پتہ ہے کہ آپ کتنے چیز مار خان ہیں، اس کو ویسے بھی ہمارا پتہ ہے کہ کتنے جو پانی میں، تو اس سے زینت ہے، زینت۔ اور جو یہ لگاتے ہیں سزا سے لگانا آرام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں چلے گا، اس کو خوشبو محسوس نہیں ہوگی جو گاڑی پر جو ہے کالا رنگ لگاتا ہے، خطاب جس کو کہتے ہیں، اس کا اپنے آپ کو بچائیں۔ جب اس لیے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوتے ہیں تو کیوں جو ہے شامل کیا جائے، تو منہ سے وہ کروایا جائے۔ ہاں اتنی حد تک رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ ہونٹ جو ہے اس کا یہ سامنے والا کا یہ نظر آئے، تو چلو رکھ لو اگر آپ کو اتنا شوق ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ منہ میں لگ رہے ہوں آپ خوش ہو رہے ہوں، تو اس پر جو ہے نا پھر زبان بھی ہے اور بھی کہہ لو، پھر خوش ہوں گے اوپر زبان بھی کرتے ہیں، یہ چیز جو ہے نا وہ بالکل وہ ضمیر مت ہو جائے نا، انسان کی فراقت بھی کام نہیں کرتی ہے، مجھے بھی رہتی وہ بھی لگ رہی ہے، اس سے جو ہے نا زبان بھی کہہ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، تب کھانے میں وہ لگ رہی ہے، پانی میں لگ رہی ہے، کراہتی ہے، وہ اس کو کراہتی ہے، دوسرے کو ہوتی ہے، دوسرا دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل بھی ہوتی ہے، بتا پھر آگے ان شاء اللہ پھر جدید کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کریں گے اللہ 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 اللہ